بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طاہر حسین کیرو کی طرف سے السلام علیکم. بات چلیے بھٹائی سے، تو میں پہلے اقبال سے بھٹائی کی طرف آؤں گا. دا تھنگ دیٹ اٹریکٹڈ می ٹو جوائن دس واز دا ورڈ خودی، بیکاز میں بچپن سے اقبال کو پڑھتا آیا ہوں. تو اس کے عشق میں پہلی مرتبہ جو ہے پنجاب گیا تھا، اور پھر وہاں سے لاہور سے پھر سیالکوٹ، وہاں پر اقبال کا وغیرہ کا جو گھر ہے، پھر واپس لاہور میں وہاں سیم جو میم نے کہا تھا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، انہوں نے مجھے بہت رلایا تھا. بہرحال دیر واز اے پرسن جس نے میری ہیلپ کی تھی، مائی مامو واز دیر. تو وہاں پر پھر اقبال کی مزار پہ جانا ہوا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پھر شاہ عبداللطیف کی بات کی، تو یہ میرے لیے خوشی نصیبی ہے جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان کے جب سندھ میں آتے ہیں، سندھ کے اس شہر سے جہاں سے مائی سونی کا تعلق ہے، سونی مہوال. یہ بیسیکلی پنجاب کی ایک لوک داستان ہے، لیکن ان کا جو مزار ہے، وہ جو دفن ہے، وہ شہداد پور میں جو میرے گھر کے بالکل سامنے ہے. تو لیکن میرے لیے یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جب مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. بھٹشا بھی میرے گھر کے سمجھ لو 20 سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو میں نے اقبال کو پڑھتا تھا. جب اقبال کو پڑھتے پڑھتے پھر مجھے اپنے والد صاحب نے سجیسٹ کیا کہ یو شوڈ آلسو ریڈ بھٹائی، کیونکہ اقبال جو آپ کی سیلف پر کام کرتے ہیں، آپ کو خود ہی کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اچھے شاعر ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، لیکن آپ کو پھر بھٹائی کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ بھٹائی جو ہیں وہ یونیورسل شاعر ہیں، جن کو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے جو ہے ایک ریسرچ کی گئی، جہاں پر دیکھا گیا کہ سب سے بڑا شاعر کون سا ہے. تو جو بھی پورے دنیا میں لوگ رہتے ہیں، وہاں سے جو شاعر ہیں ان کی پوئٹری سلیکٹ کر کے وہاں پر بھیجی گئی. تو وہاں پر جو ریسرچ میں ثابت ہوا کہ بھٹائی از دا بگیسٹ پوئٹ ان دس ورلڈ. وہ اس لیے کہ اب آپ کا اگر UN آرگنائزیشن میں جانا ہو تو وہاں پہ جو مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے سائیں صدائیں کریم متھے سن سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ واحد دنیا کا شاعر ہے جو کہتا ہے کہ عالم سب آباد کریں. اس دور میں انہوں نے یہ بات کی جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس پلینٹ کے علاوہ دوسرے پلینٹس بھی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ بھٹائی ہے. تو میرا تعلق بھی اس سے، اور اکثر میرا اگر حیدرآباد سے شہداد پور جانا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں بھٹشا جاؤں. اور وہاں پر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، اگر آپ کو دوبارہ اتفاق ہو وہاں آنے کا تو وی ول ہوسٹ یو دیئر، اور آپ آئیے گا، ہم آپ کو وہاں ویلکم کریں گے. تو ابھی میں نے یہاں کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. مجھے صرف یہاں نام کا پتہ تھا. تو اگر میں اپنا تعارف کراؤں کہ بیسیکلی آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر فرام یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، اینڈ آئی لو ہوسٹنگ پبلک اسپیکنگ ڈیلیگیشن. میں اسپیچز بھی کرتا ہوں، پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. اینڈ آئی ہیو بین دیئر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. سر قاسم علی شاہ ون آف مائی فیوریٹ مینٹور. میں وہاں پر بھی آیا ہوں اور ان سے ملنے کا مجھے موقع ملا تھا. میں ایک اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو ہم لازم بات لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اب تخلیق کرتے رہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ تخلص کیا ہوتا ہے، وزن بیروبر کیا ہوتا ہے، لیکن جو آیا پیش کیا وہ آپ کے سامنے. انگلش سے شروع کرتے ہیں. بٹوین ڈیڈ لائنس، ایگزامس اینڈ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز my life has been whirlwind, but as the night descended and the stars began to twinkle outside my window, I felt my energy waning. The city sounds faded into the background and my thoughts grew quieter. And finally, as drifted off to sleep, I heard a whisper in my ear. A smooth, gentle voice saying, I am proud of you, my son. It was my late mom. I see your miracles from the sky and become happy. Thank you so much for filling my dream to see you wearing white coat and serving people. Suddenly, I woke up and smiled to know my mom is happy in the world of eternity. So this was. اور بھٹائی کی بات ہوئی ہے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میں اپنی طرف سے سنا دوں
اس سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے شاعری تھوڑی بہت کی ہے وہ اپنی انگلش لٹریچر کی ڈگری سے پہلے کی تھی، لیکن جب میں آیا تو مجھے لگا آئی شوڈ ویٹ، مجھے اور سیکھنا چاہیے. اسٹل آئی ایم ان 3rd ایئر، لیکن ابھی تک میں نے پھر دوبارہ لکھنے کا جو ہے نا زحمت نہیں کی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں اور سیکھوں پھر بعد میں لکھوں گا. لیکن اس وقت جو لکھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. چاند تو چاند سورج بھی ہمارا نہیں رہا. لوگ چاند کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں تو سورج بھی نہیں ملا. چاند تو چاند سورج بھی ہمارا نہیں رہا، افسوس کہ وہ شخص بھی ہمارا نہیں رہا. ایک ہی شخص تھا، وہ بھی ہمارا نہیں رہا. ظالم ظلم کر رہا ہے سر عام بازاروں میں، اس لیے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں رہا. یہ جو دل کے عارضے بڑھ رہے ہیں روز و شب، کیونکہ کوئی دکھ درد سننے والا نہیں رہا. سیالکوٹ کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں میں اب خوف خدا نہیں رہا. سیالکوٹ میں جب کرسچن کو مارا گیا تھا تو میں وہیں تھا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر سیالکوٹ کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں میں اب خوف خدا نہیں رہا. ہماری قدر و قیمت اس روز ہوگی تمہیں جس روز ہوگا اعلان کہ طاہر نہیں رہا. ہم مر جائیں گے پھر ہماری قدر ہوگی آپ کو. اور زندگی سمجھنے کے لیے ایک زندگی چاہیے، ایک عرصہ چاہیے. زندگی سمجھنے کے لیے ایک زندگی چاہیے، اور رب کو سمجھنے کے لیے بندگی چاہیے. یہ جو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو جو ہے نا ایتھسٹ ہوں اور جو ہے نا دلیلوں پہ بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بندگی کام آتی ہے. ہر جیت تمہاری منتظر رہے گی، ہر جیت تمہاری منتظر رہے گی، بس اس کے لیے ہارنے کا حوصلہ چاہیے. محبت ملے گی اور ضرور ملے گی، محبت ملے گی اور ضرور ملے گی. فقط نفرتوں کا بازار ویران چاہیے. مرنے کے بعد بھی یاد رکھے دنیا، ایک ایسا عمل کرنا بھی چاہیے. خدا دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے، پر اس بات پر پختہ ایمان چاہیے. اگر چاہتے ہو طاہر ہو مضبوط رشتے، تو اس کے لیے قوت برداشت چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ رشتے صرف برداشت سے چل سکتے ہیں. سو دیٹس آل. اور بھٹائی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ایک اردو کے کچھ اشعار ہیں آپ کے سامنے، بلکہ ایک بڑی سی نظم ہے. اس نے پوچھا شاہ لطیف کون تھا، اس نے پوچھا شاہ لطیف کون تھا، میں نے کہا دنیا کا پہلا فیمنسٹ شاعر. اس نے پوچھا کس طرح، میں نے کہا اس طرح کہ وہ جانتا تھا کہ عورت کیا چاہتی ہے. اس سوال کا جواب تو ارسطو بھی نہ دے پایا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، پھر بھی یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. دنیا کے سارے دانشور اور شاعر کہتے رہے کہ عورت ایک مسئلہ ہے. اس حقیقت کا ادراک صرف لطیف کو تھا کہ عورت مسئلہ نہیں، عورت محبت ہے، مگر وہ محبت نہیں جو مرد کرتا ہے. مرد کے لیے محبت جسم ہے، عورت کے لیے محبت جذبہ ہے. مرد کی محبت جسم کا جال ہے، عورت کی محبت روح کی آزادی. مرد کی محبت مقابلہ ہے، عورت کی محبت عاجزی ہے. مرد کی محبت ایک پل کی ہے، عورت کی محبت پوری زندگی ہے. مرد کی محبت ایک افسانہ ہے، عورت کی محبت ایک حقیقت ہے. سارے شعراء شیکسپیئر سے لے کر شیلے تک اور ہومر سے لے کر ہیلر تک سب یہ سمجھتے رہے کہ عورت معشوق ہے. صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا کہ عورت عشق کی استاد ہے. سب سوچتے رہے آخر عورت کیا چاہتی ہے، تخت سخت اور جسم سخت. شاہ لطیف کو علم تھا کہ عورت کو محبت چاہیے، نرم و نازم، گرم و گدار، جسم سے ماورا، جن سے آزاد. مرد جسم کے جنگل میں بھٹکا ہوا ایک بھوکا درندہ ہے، عورت روح کی چمن میں اڑتی ہوئی تتلی ہے جو پیار کی پیاسی ہے. مرد کے لیے محبت بھوک اور عورت کے لیے پیار ایک پیاس ہے. صرف لطیف جانتا تھا عورت کے ہونٹ ساحل ہے اور اس کا وجود ایک سمندر ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں جیسا سمندر جو نمکین بھی ہے اور حسین بھی ہے، جس میں تلاطم ہے، جس میں غم ہے، جس میں رنج نہیں، صرف اور صرف علم ہے، کیونکہ عورت عشق کی استاد ہے. آج کے دور میں ہم فیمنزم پہ بات کرتے ہیں، عورتوں کو، کیونکہ میں خود جو ہے فیمنزم کے کام کرتا ہوں، وومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں خود اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں، ان سے بھی نہیں فضلا گیا. لیکن بھٹائی وہ شخصیت تھا جس نے
7 क्वींस उनको हाईलाइट किया. اور بھٹائی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ کیونکہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم آپ جو ہے نا گریک لٹریچر پڑھ لیں, انگلش لٹریچر پڑھ لیں, اولڈ نیو رینیسانس پڑھ لیں, جو بھی پڑھ لیں, وہاں پر آپ کو دیکھیں گے ایون دو کہ آپ مرزا غالب کو بھی دیکھیں گے تو انہوں نے جو ہے بادشاہوں کے لیے شاعری کی ہے. مرزا غالب واز آلسو پیڈ, لیکن واحد بھٹائی تھا جنہوں نے کامن پرسن کو اوپر لے کر آیا. سسی کو دیکھ لیں, ماروی کو دیکھ لیں, آپ جو ہے عمر کوٹ میں جب گیا تھا اس محل کو جب میں نے دیکھا تھا تو میرے سچ پوچھے وہاں آنسو نکل گئے تھے کہ جب انہوں نے جو ہے وہاں پر بتایا تھا کہ عمر اور ماروی کا کیا قصہ ہے. تو ایک عمر جب اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے ماروی کے سامنے جو کہ ایک کسان کی بیٹی ہے, تو کیونکہ اس نے وہاں پر وفاداری دکھائی اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی. اگر آج کے دور میں خود کہتا ہوں, فیمنزم پہ بات کرتا ہوں, میں کہتا اگر میں بھی عورت ہوتا تو ہو سکتا ہے میں وہاں پر سرنڈر کر دیتا, ایک بادشاہ کی بیوی بننا پسند کرتا. بٹ شی واز, وہ اپنے اسٹینڈ پہ کھڑی رہی اور پھر وہ دوبارہ اس کو دوپٹہ پہنا کر بادشاہ سرنڈر ہو گیا اس کو واپس چھوڑنے کے لیے. تو یہ بھٹائی ہے جو اس پہ بات کرتا ہے. اور بھٹائی جو ہے وہ پوری دنیا پر, ایک ہوتا ہے نا کانٹینٹ, ہم لوکل کانٹینٹ لکھتے ہیں, ایک ہم ایشین کانٹینٹ لکھتے ہیں, لیکن بھٹائی کا جو کانٹینٹ ہے وہ یونیورسل ہے. یہی ریزن ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, اور لوگ امریکہ سے آتے ہیں یہاں پر ریسرچز کرنے کے لیے. آئی ہیو آلسو سین لاٹس آف پیپل ان بھٹشا. آپ جب بھی بھٹشا آؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کو حیدرآباد میں انگریز دکھائی نہ دیں, لیکن بھٹشا کے ایک چھوٹے سے شہر میں, ایک چھوٹے سے قصبے میں آپ کو وہاں پر انگریز بھی دکھائی دیں گے, کرسچن بھی دکھائی دیں گے, مسلم بھی دکھائی دیں گے, ہندو بھی دکھائی دیں گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جگہ ہے کہ مندر میں لوگ صرف مسلمان جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مندر میں صرف ہندو جاتے ہیں, مسجد میں مسلمان جاتے ہیں, کرسچنز جاتے ہیں اپنی پلیسز پر, لیکن بھٹائی کی یہ واحد مزار ہے جہاں ہر رنگ, ہر نسل اور آپ کو ہر علاقے سے لوگ ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں شاید یہی اصل ہیومینٹی ہے اور یہی ہمارا جو دین کا جو ہے مذہب کا پیغام ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.